الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، 8ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ موضوع ہے ثقافت کربلا، کربلائی ثقافت۔ پہلے درسوں میں جو کچھ عرض کر چکے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے درس میں عرض کیا کہ ثقافت عبارت ہے کسی بھی معاشرے کی اسٹڈی، کسی بھی معاشرے کا مطالعہ کہ اس معاشرے میں جو آپ کو ان کے باور، اعتقادات، ان کی تعلیمات، ان کے اخلاقیات، ان کے ہاں آداب، رسم و رواج، آرٹس وغیرہ وغیرہ، یہ بھی جتنی وہ چیزیں جس سے ان لوگوں کی زندگی بنی ہے، اس معاشرے کی زندگی کا وہ حصہ بن گئے ہیں، وہ تمام تر ان چیزوں کو اس معاشرے کی ثقافت کہلائی جاتی ہے۔ عرض ہوا کہ کربلا ایک ثقافت ہے، چونکہ واقعہ کربلا میں اسلامی تعلیمات، اسلامی اعتقادات، اسلامی اخلاقیات، اسلامی روایات اور سب کچھ انسان کو نظر آ جاتا ہے جو محمد مصطفیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے لے کر آیا تھا، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ انسانوں کی ہدایت کے لیے لے کر آیا تھا وہ ایک ثقافت، ایک تمدن، ایک تہذیب اور ایک فرہنگ، جس میں تعلیمات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، دستورات بھی ہیں، روایات بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ وہ انسان کی زندگی میں تمام تر سوالات کا جواب موجود ہے۔ دوسرے درس میں ہم آئے اس پر کہ کیسے یہ واقعہ رونما ہوا، کیا اسباب بنے کہ لوگ کہ لوگ رسول خدا کی امت وہ آئے رسول خدا کے نواسے کو شہید کرے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے نواسے کو قتل کرے۔ اس کے کیا اسباب بنے، ان اسبابوں کی طرف اشارہ کیا کہ منافقت کی بیماری اس کی جڑیں پھیلتے گئیں اور نتیجتاً منافقوں کے ہاتھ میں قدرت بھی آ گئی۔ یہاں سے انہوں نے بجائے اس کے کہ اسلام کی خدمت کریں، لوگوں کی ثقافتی سطح کو نیچے لے کر گئے، ان کو اسلام سے دور رکھا، اسلامی ثقافت سے ان کو دور رکھا۔ ساتھ قبائل سے ان کو فائدہ تھا، تو جس حد تک اسلام نے قبیلہ کو اہمیت دی ہے اس سے بڑھ کر انہوں نے قبائلی سسٹم کو زندہ رکھا، اور لوگوں کے ایمان کی کمزوری بھی ایک سبب اس طرف سے بن گئی۔ نتیجتاً یہ اسباب مل کر زمینہ فراہم ہوا کہ ماویہ اور ماویہ صفت لوگ وہ مسموم تبلیغات کریں۔ انہوں نے اشعار سے، چونکہ اس وقت اشعار کا بہت حد تک نفوذ تھا، جعل حدیث سے، غلط تفسیر سے وغیرہ وغیرہ، اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کی تبلیغات کہ جس میں مثلاً انہوں نے خلیفہ کو قتل کیا ہے، جو آج کل سیاسی تبلیغات ہے دوسرے کے خلاف، یعنی لوگوں کی ذہنیت کو تبدیل کرنا، اور ساتھ تطمیع، تحدید، یہی اسباب عوامل بنے کہ جس کے نتیجے میں امام حسین سید الشہداء کے لیے جہاد راہ حق کے علاوہ کوئی اور راستہ باقی نہ رہا۔ ماویہ صفت لوگوں کی تبلیغات کا نتیجہ تھا کہ رسول خدا کی امت
آمادہ ہو گئی رسول خدا کے نواسے کی شہادت پر، ان کے قتل پر۔ لیکن امام حسین سید الشہداء کی شہادت نے اسلام کو محفوظ رکھا، اسلام کی بقا کا ضامن یہ قتل، امام حسین کی شہادت اسلام کی بقا کا ضامن ہو گئی۔ اس طرح اسلام محفوظ رہا۔ لہذا ہم بعد والے درس میں وارد ہوئے کہ جس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کربلا کا عظیم واقعہ، اس کی قداست، اس کی پاکیت اور اس کی مظلومیت نے ہمیشہ کے لیے اس واقعے کو تحریف سے محفوظ رکھا۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ دشمن دوست سب متفق ہے اس پر کہ امام حسین سید الشہداء نے فقط اور فقط اسلام کی خاطر اور اسلام کی بقا کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے عظیم قربانی تھی۔ اس حوالے سے امام حسین سید الشہداء کے خطبات بھی اور امام حسین کا عمل بھی اور پھر یہ عظیم قربانی بھی، ان تماموں کو جب انسان دیکھتا ہے تو یقین ہو جاتا ہے کہ امام حسین کا مقصد اور ہدف فقط اور فقط دین مبین اسلام کی حفاظت، دین مبین اسلام کی بقا۔ لہذا یہاں سے ہم ایک اور قدم بڑھاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں نہیں تھی اس وقت جس کے لیے امام حسین سید الشہداء نے قربانی دی ہے۔ حالانکہ لوگ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، عبادات حج پر جاتے تھے، یہ عبادات تھی، لیکن پھر بھی امام حسین سید الشہداء فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حق مندرس ہو رہا ہے، حق ختم ہو رہا ہے، تم کیوں نہیں اٹھتے؟ پس معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام کی حقیقت ان نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ جس کے لیے سید الشہداء قربانی دے رہے ہیں، وہ ہے محمد و آل محمد سے محبت، وہ ہے محروموں کی حمایت، وہ ہے محروموں کی امید، وہ ہے ظلم و استکبار سے نفرت، وہ ہے قانون الہی کا اجرا، وہ ہے حدود الہی پر عمل کرنا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو امام حسین سید الشہداء چاہتے تھے، اور یہ روح اسلام ہے۔ اس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسلام نابی محمدی سے تعبیر کرتے ہیں، جس میں یہ خصوصیات ہو۔ لیکن اگر فقط نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے لیکن یہ اسلام طاغوت کی خدمت میں ہے، اس اسلام کے ذریعے سے طاغوتی اشخاص کے جو اعمال ہے ان کی توجیہ ہو رہی ہے، تو واضح ہے یہ اسلام وہ اسلام نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ لے کر آئے تھے۔ وہ اسلام جو انسان کی فطرت کی آواز ہے، یہ وہ اسلام نہیں ہے جس سے محروموں کا اور بھی نہ امید کیا جائے۔ لذا اس کے بعد ہم وارد ہوئے کہ ہم کیا کریں کہ دوبارہ ایسے حالات پیش نہ آئے کہ جس سے معاویہ صفت لوگ غلط استفادہ کرے، اپنے مذموم اور فاسد ارادوں کے لیے ان حالات سے استفادہ کرے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لذا یہاں پر ہم عرض کر چکے ہیں پہلے درسوں میں کہ ہمیں کربلائی ثقافت کو عام کرنا چاہیے۔ کربلائی ثقافت میں پہلے عرض کیا کہ وہ جو زمینہ فراہم تھا، جو حالات ایسے حالات بنے تھے کہ جس سے معاویہ استفادہ کرے اور غلط تبلیغات کرے، لوگوں کو خریدے، قبائل کے سرداروں کو، سربراہوں کو خریدے، رعب و خوف و ہراس عام کرے، جو معاویہ جیسے لوگوں کی بات نہ مانے ان کو قتل کرے۔ تو یہاں پر یہ جس کو ہم کہ وہ زمینہ یا وہ حالات
فراہم تھے جس سے انہوں نے استفادہ کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ کوشش کریں، ان حالات کو صحیح نہج پر لے جائیں، تاکہ ماویہ صفت لوگوں کو موقع نہ ملے کہ وہ اپنے مذموم ارادے اور غلط مقاصد کے لیے ان حالات کو استعمال کریں۔ تو عاشورائی ثقافت میں جیسے کہ عرض ہوا کہ ہمیں چاہیے ہم لوگوں کی ایمانی سطح کو بلند کریں، لوگوں کی ایمان کو ہم بیشتر کریں۔ کیسے مثلا اب سوال یہ ہے کہ لوگوں کا ایمان کیسے مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان کی کس طرح تقویت ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ جذبہ قاسم کہ جب حضرت امام حسین سید الشہداء نے اپنے بھتیجے اور فرزند سے پوچھا کہ تم آپ موت کو کس طرح دیکھتے ہو، تو حضرت قاسم نے کہا احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ لذیذ تر۔ اگر یہ ایمان انسان کا قوی ہو تو پھر وہ شخص ان تمام تر یہ جتنی بھی ماویہ صفت لوگوں کی کوشش ہے ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، پھر دشمن کبھی بھی غالب نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ایمان کمزور ہو، کمزور ایمان کے نتیجے میں یہ شخص بہت کم پیسوں پر بک سکتا ہے، بہت کم پیسوں پر اس شخص کو خریدا جا سکتا ہے۔ لہذا قبائل کے سردار جو اکثر خریدے جاتے تھے، ان کی بنیادی وجہ ان کی کمزوری تھی، ایمانی کمزوری۔ ہمیں چاہیے کہ ہم در حقیقت اس حقیقت کو جوانوں کی روحوں میں، ہم اس حقیقت کو جوانوں کی روحوں میں ڈال دیں، یہ جذبہ ان کے دلوں میں ہم اتار دیں، تاکہ اسلام کی حفاظت ہو سکے۔ یہ نہ فقط حضرت قاسم کا جو جذبہ، بلکہ تمام کربلا کے جتنے بھی امام حسین کے انصار تھے، اصحاب تھے، وہ تمام اس طرح تھے۔ ان کا ایمان اور ان کی محبت کو اگر دیکھا جائے، آپ خود اندازہ لگا سکیں گے۔ مقاتل میں ہے کہ شب عاشور حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی امام حسین سید الشہداء سے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کل یہ اصحاب آپ کو چھوڑ دے، چونکہ حالات سخت ہے، اس صحرا میں اگر یہ بھی آپ کو چھوڑ دیں اور آپ کے پاس آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، آپ نے آیا ان کو آزمایا ہے؟ امام حسین سید الشہداء علیہ السلام نے اپنی بہن کو مخاطب کر کے فرمایا کہ واللہ اما واللہ لقد نہرتمہم وبلوتہم یستأنسون بالمنیہ دونی استناس الطفل بلبن امہ، اما واللہ لقد نہرتہم وبلوتہم، ذات خدا کی قسم میں نے ان کو آزمایا ہے، ان کا امتحان لیا ہے۔ یہ تمام ایسے ہیں جو ابھی رہے ہیں، بچ گئے ہیں، جنہوں نے جانا تھا وہ تو گئے، لیکن جو ابھی رہے ہیں وہ اس طرح ہے، یستأنسون بالمنیہ، وہ موت سے اس قدر آشنا ہے، یہ میرے اصحاب موت سے اس قدر مانوس ہے، منیہ وہی موت، کہ ایک بچہ وہ اپنی ماں کے دودھ سے جس حد تک مانوس ہے، انس رکھتے ہیں، یہ میرا اصحاب موت سے اس حد تک انس رکھتے ہیں۔ لیکن یہ موت جب
رکاب امام میں ہو. یستأنسون بالمنیہ دونی سے یہاں مراد یعنی در حقیقت جب امام حسین سید الشہداء کے رکاب میں ہو تو یہ موت سے اس قدر ان کا انس ہے، مانوس ہے یہ موت سے اس حد تک. خوب اگر یہ جذبہ عام ہو جائے تو پھر ایسے لوگ نہ کوئی خرید سکتا ہے نہ کوئی اس کو ڈرا سکتا ہے. اس نے کیا ڈرنا ہے جبکہ یہ موت سے اس حد تک مانوس ہے کہ جس حد تک ایک چھوٹا بچہ ماں کا جو دودھ ہے ماں کے دودھ سے مانوس ہو. وہ کیسے اپنی ماں کی طرف یہ چھوٹا بچہ جاتا ہے، کس طرح دودھ لینے کے لیے وہ تڑپتا ہے. تو اس طرح امام حسین سید الشہداء کے اصحاب بھی امام حسین کے رکاب میں، امام حسین کی حفاظت کے لیے، امام حسین کی محبت میں وہ موت کے لیے اس طرح تڑپتے تھے کہ کب صبح ہو جائے گی، کب ہم امام حسین کے رکاب میں شہید ہوں گے. اس طرح تڑپنا، اگر یہ تڑپ آ جائے انسانی وجود میں، اس کو نہ خریدا جا سکتا ہے زار و زیور سے اور نہ اس کو تہدید کر سکتے ہیں. جب انسان موت سے مانوس ہو جائے وہ کس سے ڈرے، اس کو کس سے انسان ڈراتا ہے. لذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی سطح ایمانی کو بلند کریں. جب لوگوں کا ایمان کی جو سطح ہے وہ بلند ہو جائے تو پھر یہ لوگ دین کی حفاظت کر سکتے ہیں، پھر ان کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ پھر ان لوگوں کو تہدید کیا جا سکتا ہے. یہ پھر حضرت قاسم اور امام حسین کے جو اصحاب تھے ان کے صف میں آتے ہیں. یعنی ان کے صف میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ موت سے مانوس تھے یہ بھی مانوس ہو جائیں گے. اگر ان کو باور ہو قیامت کا، ان کو باور ہو آل محمد کی محبت کا، کسی کی محبت میں ہمیں کیا مل رہا ہے، دین کی حفاظت میں ہمیں کیا مل رہا ہے. اگر انسان کو یہ باور ہو جائے، اگر ہم یہ بنیادی باوروں کو تقویت دیں تو یقیناً پھر مویہ صفت لوگ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کے بعد والے درس میں عرض ہوا کہ دوسری جو چیز ہے وہ بصیرت ہے، وہ شناخت ہے. اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین سید الشہداء نے، میں اس کو اور بھی وضاحت دے دوں، امام حسین سید الشہداء جب حج پر گئے تھے، اس سے پہلے کربلا کے واقعے سے پہلے سالوں میں ادھر مینا میں کچھ علماء، سرکردہ لوگ اور دانشور لوگوں کے ساتھ حضرت کی ملاقات ہوئی. امام حسین سید الشہداء اس زمانے کے جو حالات تھے، معاویہ کو جو موقع ملا تھا، اس کے ذمہ دار ان لوگوں کو ٹھہراتے ہیں. حضرت نے ان تماموں کو مخاطب کر کے فرمایا فَلَا مَالًا بَذَلْتُمُوهُ وَلَا نَفْسًا خَطَرْتُمْ بِهَا لِلَّذِي خَلَقَهَا وَلَا عَشِيرَةً عَادَيْتُمُوهَا فِي ذَاتِ اللَّهِ. کہ اب یہ جو حالات ہے کہ معاویہ کو موقع ملا ہے کہ حق کو مٹھا رہا ہے، مظلوموں کو، محروموں کو قتل کر رہا ہے، قبائل کے سرداروں کو خرید رہا ہے، آل محمد کے خلاف تبلیغات کر رہا ہے، یہ جو کچھ بھی معاویہ کر رہا ہے، ان تمام کی ذمہ داری کہ بنیادی اسباب یہ ہے فَلَا مَالًا بَذَلْتُمُوهُ. نہ تو تم نے، ان تماموں کو مخاطب کیا حضرت نے، نہ تم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، وَلَا نَفْسًا خَاطَرْتُمْ بِهَا لِلَّذِي
خلقہا، اور نہ خدا کے راہ میں وہ جان جس کو خدا نے تم ہی دیا ہے، نہ اس جان کو راہ خدا میں تم نے ایک اس جان کو دی ہے، نہ مال خرچ کیا ہے، نہ جان کی قربانی کی ہے، ولا عشیرتاً عدیتموہا فی ذات اللہ، اور نہ ہی ابھی تک آپ نے عشیرے اور قبیلے کے ساتھ خدا کی خاطر ان کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ بس عشیرے نے قبیلے کا جو فیصلہ ہے، چاہے وہ غلط فیصلہ ہے یا درست فیصلہ ہے، اس کا ساتھ دیا، حق کو نہیں دیکھا، راہ خدا میں خرچ نہیں کیا، جان کی قربانی نہیں دی۔ جب ایک معاشرے کے لوگ نہ وہ مال کو خرچ کرتے ہیں، نہ جان کی قربانی دے سکتے ہیں، نہ اپنے قبائل اور اپنے قبیلے کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جب تمام میں جو فیل ہو جاتے ہیں، یقیناً ایسے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ پھر طاغوتی لوگ، ماویہ صفت لوگ، وہ جو کچھ چاہتے ہیں ان سے کروا سکتے ہیں۔ یہاں پر امام حسین سید الشہداء جن اسباب کی طرف کہ یہ بنیادی اسباب بنے، خوب ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ دین خدا کے لیے خرچ کرے، نہ فقط زکوٰۃ دے، نہ فقط خمس دے، بلکہ جو ہجوم ہے دشمن کی طرف سے، جو یلغار ہے دشمن کی طرف سے، اس کے لیے دین خدا کی حفاظت کے لیے، تاکہ اب ان سے مقابلہ کر سکے، زکوٰۃ و خمس کے علاوہ اور بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ تجار کو چاہیے کہ مال خرچ کرے، عالم کی چاہیے کہ وہ اپنے علم کو عام کرے، اور اسی طرح دوسرے جو طبقات ہیں وہ بھی دین کی حفاظت کے لیے اپنی خدمات پیش کرے، وہ بھی دین کے نام پر دین کے لیے خدمات پیش کرے، یعنی لوگوں کی خدمت کرے تاکہ لوگ دین کی طرف آ جائیں۔ اگر تمام لوگ ان کے بس میں، ان کی قدرت میں جو کچھ ہے وہ خرچ کرے، کیسے دشمن غالب آ سکتا ہے؟ کیسے کربلا برپا ہو سکتی ہیں؟ کیسے اس طرح عظیم واقعہ رونما ہو سکتا؟ کبھی بھی نہیں۔ لیکن اس طرح کے جو واقع رونما ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے ہمارے ضمیریں مردہ ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کا ضمیر مر جائے، ایک معاشرے کا ضمیر مر جائے، پھر اس سے ماویہ صفت لوگ جو استفادہ کرنا چاہتے وہ کر سکتے ہیں، نہ راہ خدا میں مال خرچ کر سکتے ہیں۔ مال سے مراد بھی جیسے کہ عرض کر چکے، آپ کے توان میں، آپ کی قدرت میں جو کچھ ہے خرچ کرے دین کی حفاظت کے لیے۔ ساتھ ولا نفسا خطرتم بہا للذی خلقہا، ولا نفسا خطرتم بہا، اور نہیں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے اس ذات کے لیے جس نے اس نفس کو خلق کیا۔ خوب جب انسان اپنے نفس کو خطرے میں نہ ڈالے، جہاں خطرہ ہے اس طرف نہ جائے، اور نہیں اپنے قبیلے، ذات خدا کے لیے، حق و حقیقت کے لیے اپنے قبیلے کے ساتھ کبھی تم نے دشمنی نہیں کی ہے، یعنی یہ اس مورد میں جہاں پر قبیلہ غلط نہج پر ہو، غلط راستے پر ہو، باطل کا ساتھ دے، انسان کو چاہیے کہ اپنے قبیلے کی بات نہ سنے، بلکہ کہ حق یہ ہے۔ اس زمانے میں قبائل سسٹم، یہاں پر استاد مصباح حفظہ اللہ ایک دقیق نکتے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں قبیلہ سسٹم تھا، قبیلے کے خاطر وہ سب کچھ کرتے تھے، حق و باطل کا معیار قبیلہ قرار دیتے تھے، کہ آج کل کے زمانے میں قبیلہ کی بجائے در حقیقت حزب ہے، تنظیم ہے، ان جیسے جو عوامل ہے کہ یہ اب انہوں نے قبیلہ سسٹم کی جگہ پر یہ چیزیں آ گئی ہیں، پارٹی، حزب، تنظیم، یہ چیزیں۔ خوب جب یہ لوگ تنظیم کی خاطر حق کی بات نہیں کر سکتے، ہر مسئلے میں تنظیم کا ساتھ دیتے ہیں،
ہر مسئلے میں حق ہے باطل ہے پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے راہ اس کو سربراہ کو اگر کوئی خریدے یا اگر وہ ایجنسیوں کا آدمی ہو تو سمجھے کہ یہ تمام ایجنسیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ پھر یہ لوگ اگرچہ باتیں تو کریں گے، اسلام کی بات کرے گا، حق ایسا ظاہر کرے گا کہ میں بھی حق و حقیقت کی بات کر رہا ہوں، لیکن واقعیت یہ ہے کہ نہ ان سے دشمن کو خطرہ ہے، نہ یہ اسلام کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ سلوک ہے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، جو دشمن کے ہاتھ میں، دشمن کے میدان میں کھیل رہا ہو، اسے کوئی خوف و ہراس نہیں ہوتا۔ وہ ہے دشمن کا آدمی، یہ شاید خود بھی نہ سمجھے مثلا، چونکہ ان کا سربراہ دشمنوں کا ہے، ایجنسیوں کا ہے۔ بس جب انسان حق اور حقیقت کے لیے اپنے قبیلے، اپنی پارٹی، اپنی تنظیم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے یہ کبھی بھی دشمن پر غالب نہیں آ سکتا، یہ نہ چاہتے ہوئے دشمنوں کا آدمی ہے، چونکہ ان کے مفادات کے لیے لڑ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان دانشمندوں کو، ان دانشوروں کو، ان لوگوں کو کہ جو اس زمانے کے بڑے بڑے لوگ کہلائے جاتے تھے، حضرت نے ان کو مخاطب کر کے کہا، چونکہ تم نے جب راہ خدا میں نہ مالی قربانی دی ہے، نہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اس ذات کے لیے جس نے اس نفس کو خلق کیا، اور نہیں اپنے قبیلے حق اور حقیقت کے لیے، اللہ کے لیے اپنے قبیلے کے مقابلے میں آئے ہیں، تب یہ حالات بنے ہیں کہ ادھر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے خوف ہے کہ حق مندرس نہ ہو جائے، مجھے خوف ہے کہ حق مٹ نہ جائے۔ بالکل وہ تعبیر یہی ہے حضرت کی۔ وَلَكِنَّكُمْ مَكَّنْتُمُ الظَّلَمَ مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ، حضرت ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، تم نے دشمنوں کو، ظالموں کو یہ سلطنت دی ہے، ان کو یہ تمکن دیا ہے، ان کو یہ قدرت دی ہے۔ من منزلتکم، تمہاری ابھی جو جائگاہ ہے، آپ کی جو منزلت ہے، اس منزلت سے تم نے ان کو یہ سب کچھ، یہ تمکن، یہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ تمہاری وجہ سے کر رہے ہیں۔ تم خاموش ہے، تم جان کی قربانی نہیں دے سکتے، راہ خدا میں خرچ نہیں کر سکتے، اور اپنے قبیلے کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، جس کی وَأَسْلَمْتُمْ أُمُورَ اللَّهِ فِي أَيْدِيهِمْ، تم نے ہی امور الہی کو ان کے سپورٹ کیا ہے۔ يَعْمَلُونَ بِالشُّبُهَاتِ وَيَسِيرُونَ فِي الشَّهَوَاتِ، کہ یہ حکمران ان کے تمام تر جتنے بھی اقدامات ہے وہ حق پر مبنی نہیں ہے، وہ حق کو جانتے نہیں ہے، وہ حق سے دور ہے۔ معاویہ سے کیا توقع کہ وہ حق کو پہچانے، یہاں پہچاننے سے مراد در حقیقت جو انسان کے دل میں اترے، وہ حق سے مانوس ہو، کبھی بھی نہیں۔ ان کے تمام تر اقدامات وہ شبہات میں ہیں، وہ نہیں جانتے حق ہے یا باطل ہے، لیکن ہماری حکومت کے لیے اب اس کی ضرورت ہے، چاہے اجر کو شہید ہونا پڑے، کوئی مسئلہ نہیں، رشید حجری قتل کیوں نہ ہو، مسئلہ نہیں، ہماری حکومت کی حفاظت ضروری ہے۔ وَيَسِرُونَ فِي شَهَوَاتِ، ان کی زندگی شہوت کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، شہوت قدرت، شہوت حکومت، شہوت شہرت، واہ واہ واہ، دوسری جتنی بھی شہوات ہیں، کہ یہ جب کچھ وہ کر رہے ہیں، ان کے جتنے بھی اعمال ہیں، اور ان کی یہ جو زندگی ہے شہوانی زندگی، وہ تمہاری وجہ سے ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ مَكَنْتُمْ
من منزلتکم، یہ جو تمہاری جائگاہ ہے، تمہاری یہ جو منزلت ہے اپنے قبیلہ میں، اپنے اقوام میں، علاقے میں، ایسے آپ لوگوں نے جو استفادہ نہیں کیا بلکہ غلط استفادہ کرتے ہوئے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کیا، اس وجہ سے ان کو قدرت مل گئی۔ لذا آگے حضرت فرماتے ہیں وَسَلَّتَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فِرَارُكُ مِنَ الْمَوْتِ، یہ جو معاویہ صفت لوگ تم جیسے لوگوں پر، نجیبوں پر مسلط ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم موت سے ڈرتے ہو۔ یہ تمہارا ڈرنا، یہ خوف، موت سے خوف، یہ بنیادی وجہ بنی کہ سب کچھ ان کو دے دیا، معاویہ صفت لوگوں کو دے دیا۔ وَإِعْجَابُكُمْ بِالْحَيَاةِ الَّتِي هِيَ مُفَارِقَتُكُمْ، اور یہ کہ تم اس دنیاوی زندگی سے اس قدر مانوس ہے، تمہاری اس قدر محبت ہے کہ اس محبت نے تمہیں مجبور کیا ہے کہ معاویہ جو کچھ کہے تم تسلیم ہو، حالانکہ یہ زندگی تم سے جدا ہونے والی ہے، لیکن پھر بھی تمہیں اس زندگی کی پسندگی، اس حد تک کی زندگی تمہیں پسندیدہ ہے، تمہیں محبوب ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے لیے تم سب کچھ قربان کرتے ہو، دین خدا کا ساتھ چھوڑ دیتے ہو، معاویہ جیسے صفت لوگوں کی حکومت کو قبول کرتے ہو۔ یہی وہ بنیادی اسباب تھے اور ابھی بھی ہیں۔ جب تک ہم در حقیقت لوگوں کے اس راستے کو صراط مستقیم پر تبدیل نہیں کرتے تو یہ حالات رہیں گے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم حق و حقیقت کی بات کریں اور ہم راہ حسین کو دوسروں تک پہنچائیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ